کشمیر سے لے کر کیٹی بندر تک اس نے مارچ تو کیا، مہنگائی مارچ کیا، مگر سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا سائیں جی ایم سید سندھ کی دھرتی کے لیے جان دے گیا، سندھ کرتا گیا، مگر اس کے فرزند نے جلال محمود شاہ نے، زین شاہ نے کبھی ایک آواز بلند نہیں کی سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے۔ سندھ کی میٹ کو لتاڑ کی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ انصافی ہے، بالکل مجھے یہ بھی میرے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سائیں جی ایم سید ساری زندگی سندھ کرتا رہا، مگر سندھ کے جی ایم سید کے فرزندوں نے آج تک سندھ کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک آواز بلند نہیں کی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے ٹھہر شہید بشیر خان قریشی سندھ کے لیے اتنی جدوجہد کی کہ وہ زندہ مثال کھلی کتاب کی طرح جدوجہد کی۔ اس کے فرزند شنان خان قریشی آج وہ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ سندھ کی دھرتی کے بچے ہیں، یہ سندھ کی عوام ہے، یہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان کہاں جائیں گے؟ اگر ان لوگوں کو روزی نہیں ملے گی تو کہاں جائیں گے؟ ایک دن ایسا آئے گا یہ گھس جائیں گے، ان کا جواب تم دے نہیں سکو گے۔ مہربانی یہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے گزارش تھی کنجے کہ سندھ کی دھرتی مکمل طرح سے تعاون کیا۔ خدا را بلاول بھٹو زرداری صاحب کم از کم تو بے نظیر تو نتو تھی سگے، کم از کم وہ خوشبو تو رکھ جن میں دنیا تو چوے کہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو فرزند کرے تو جاگ دے سندھی قوم کے لائے، کرے تو آواز بلند کرے سندھی پڑھل لکھل نوجوان کے لائے۔ کتری لتاڑ کندے پانچی گورنمنٹ میں سندھ کی تعلیم کی محنت کی ناانصافی کرن بند تھیے نے۔ بہتر پاکستان پیپلز پارٹی والو سیاستدانو مغلن نے سیاست تک کیا تھا، ایئر میں رہی سیاست تک کیا تھا، غریبن کے بچن کی کیئر مالکی کندو، جن طرح کے آوا ایوانن تائیں پہنچاؤ، انہیں جی مالکی کیئر کندو۔ جیسی ماں مجھے پیسنا پتھر بدی مجھے اولاد کے پنجی منزل تائیں پجاؤ، انہیں تا انصاف کیئر کندو۔ خدا را چیف جسٹس صاحب کے بھی اپیل تو کیا، سندھ ہائی کورٹ کے جج کے بھی اپیل تو کیا، مہربانی کرے سندھ کی تعلیم نعمتوں نظر ثانی کئی ونے، سندھ کے پڑھل لکھے نوجوان نعمتوں نظر ثانی کئی ونے، سندھ کے پڑھل لکھے نوجوان کے پانچو حق ملن گھرجے۔ میرا نام نعیم اللہ ہے اور میں ایسے سمجھے ان کا مینٹور ہوں اور ٹیچر ہوں۔ ان نوجوانوں نے تیاری کر کے آئی بی اے جیسے مشکل ادارے کا بڑا مشکل ٹیسٹ پاس کیا تھا، اور یہ سارے وہ ہیں جو ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں۔ 1.5 سال تک ان کو ساسرے پہ رکھا گیا کہ بھائی الیکشن کے بعد آپ کو جابز دی جائیں گی۔ اب جب جاب لینے کا وقت آ گیا تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے ریٹن میں دیا ہے کہ ہم ری ٹیسٹ، ری کنڈکٹ اور ری ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ان نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جنہوں نے 1500 سے 2000 روپے ایک امیدوار نے پیسے دیے ہیں، اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ کروڑوں روپے میں بنتا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے اور عدلیہ سے کہ ان نوجوانوں کو کہاں سے آئیں گے؟ انہیں کروڑوں روپے حکومت اور ایس سی ایس کو دیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اگر دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ان بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اور ہم یہ کسی صورت ری کنڈکٹ جو ہے یا ری ٹیسٹ یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر ری ٹیسٹ کا آرڈر دیا گیا یا اس کی باتیں کی گئی تو ہم کفن سروں پہ باندھ کے انشاءاللہ نکلیں گے اور ببرلو بائی پاس جو ہے ہائی وے بلاک کریں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم تب تک جو ہے وہ بائی پاس ہائی وے نہیں کھولیں گے، یا تو ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے یا پھر ہمارے مطالبات مانے جائیں۔